بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان کے بارے میں کچھ ویڈیوز ہم نے بنائی تھیں، لیکن درمیان میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو زیادہ نہ بن سکی، صرف 2 ہی ویڈیو بنا سکا۔ اب جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس کذاب کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے مغیرہ بن سعید۔ یہ شخص خالد بن عبداللہ والی کوفہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد پہلے امامت اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں۔ اگر میں قوم عاد و ثمود کے درمیانی عہد کے لوگوں کو بھی چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کو جادو اور سحر میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی اور دوسرے طلسمات مثلاً نیر نجات وغیرہ بھی جانتا تھا، جس سے کام لے کر لوگوں پر اپنی بزرگی اور عقیدت کا سکہ جماتا تھا۔ مغیرہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن امام حسن، جس کو نفس زکیہ بھی کہتے ہیں، نبی مہدی آخر الزمان ہوں گے اور اس طرح پورے روئے زمین پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ مگر مغیرہ کے مرنے کے 26 سال کے بعد جب نفس زکیہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور کے خلاف خروج کر کے حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تھا، خلیفہ نے ان کے خلاف ایک لشکر عیسیٰ بن موسیٰ کی کمان میں بھیجا تھا، جس میں حضرت نفس زکیہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس پیشن گوئی کے جھوٹ ہونے پر اس کے مریدین کی ایک جماعت اس پر لعنت کرنے لگی اور دوسرے یہ کہہ کر اپنی خوش اعتقادی پر قائم رہے کہ حضرت نفس زکیہ شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ مستور ہو گئے، اور جب حکم ہوگا تو آ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ کون شخص تھا جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر کے ہاتھوں ہلاک ہوا، تو اس کا وہ مضحکہ خیز جواب دیتے کہ وہ ایک شیطان تھا جس نے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی شکل و صورت اختیار کر لی تھی۔ جب خالد بن عبداللہ کو، جو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا، یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو اس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ مغیرہ اپنے 6 مریدوں کے ساتھ گرفتار ہو کے خالد کے سامنے پیش کیا گیا۔ خالد نے اس سے پوچھا کہ تو کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ خالد نے پھر اس کے مریدوں سے پوچھا کہ تم اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ سب نے اثبات میں جواب دیا۔ خالد نے مغیرہ کو سرکنڈے کے گھٹے کے ساتھ باندھا اور تیل چھڑک کر اس کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ خالد نے جوش میں اس کو آگ کی سزا دی، ورنہ حدیث شریف میں آگ سے عذاب دینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بہرحال دنیا میں بھی اسے جلنا، آخرت میں بھی اسے جلنا تھا اور دنیا میں بھی اس کو آگ کی سزا دے دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔